ایک طرف تو کہا حسین کو شیعوں نے قتل کیا، لکھ دیا، غلطی ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب مختار آیا تو کہا شیعہ تھا، کیسے پکڑے گئے؟ حسین کے قاتل شیعہ، مختار نے کس کو مارا؟ شیعوں کو۔ آپ کہنے مختار بھی شیعہ، تو بتاؤ تو وہ شیعہ غلط تھے کہ مختار غلط تھا؟ بھائی آپ ذرا حساب کیجئے، ہسٹری پڑھیے۔ مختار تو غصہ ہے، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا۔ ارے بھائی مختار نے تو اچھا کام کیا، امت کی مدد کی، شیعوں کو قتل کر دیا۔ وہ شیعہ جو کربلا میں ظلم کر رہے تھے اور امام حسین کو قتل، تو مختار کا ڈے تو عید میلاد النبی کے ساتھ منانا چاہیے، اس لیے کہ مختار شیعوں کا قاتل ہے۔ مختار کی برائیاں، مختار کی برائیاں، مختار کی برائیاں کر کے مسلمانوں نے یہ بتایا کہ حسین کے قاتل شیعہ نہیں تھے، بلکہ جو مختار کو برا کہہ رہے ہیں ان کے عقیدے پر حسین کے قاتل تھے۔ اب پڑھیے ایم اے کی ہسٹری کی کتاب، کراچی یونیورسٹی، ایم اے ہسٹری کی کتاب، کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، اسلام آباد۔ کتاب تو ایک ہی، ہاں بڑا تلبیس تھا، مختار شیطان تھا، یہ سب لکھا ہوا اس میں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ان کا بھائی وہ تو اہل بیت کا نام لے کے اٹھا مختار، تخت پہ بیٹھ گیا، اس کے بعد اہل بیت کو نظر انداز کر لیا، تخت بھی نہیں دیا، اور اس کے بعد آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر تو وحی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، میرے اوپر جبریل آتے ہیں، جو سمجھ میں آیا لکھ دیا، جو سمجھ میں آیا لکھ دیا۔ تحقیق کون کرے؟ تحقیق کون کرے؟ اور کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی؟ اچھا مختار نے بھی تفریح لے ہی، تفریح لے لی۔ مختار نے جو پرانے اسلامی نظام رائج تھے مسلمانوں کے مدینے سے لے کے کوفے تک، ان سب کا استعمال کیا اپنی حکومت میں، پائے تخت میں۔ ان کا بھائی سارے شعبے رہیں گے، پولیس کا محکمہ بھی رہے گا، لیکن ان کا بھائی ایک نیا شعبہ میں بناتا ہوں اور وہ پولیس سے ہی منسلک رہے گا، وہ ہے پولیس کا خفیہ محکمہ۔ ظاہر ہے اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح طریقہ آپ تک رائج ہے، اور وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام نہیں بتایا جاتا۔ اب کس کو معلوم سی آئی اے کا ہیڈ کون ہے؟ نہیں معلوم، بس یہ لفظ مشہور ہے، تو نام وام نہیں بتاتے، اس کی پہچان نہیں ہوتی، خفیہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ شعبہ مختار نے بنا دیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے عراق میں پھیل جائے، اور بس ہر آدمی یہ پتہ لگائے قاتل حسین کہاں چھپا ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کا حلیہ، اور یہ اور اس کے سارا کا نام، خاندان، مکان، سچویشن، سڑک، تاکہ پولیس والوں کو وہاں پہنچنے میں آسانی ہو۔ خفیہ معاہدے نے خوب کام دکھایا تھا، اور وہ خفیہ ادارہ بڑی دل جمعی سے کام کرنے لگا۔ خفیہ ادارے کا جو باس تھا، ہیڈ تھا، اتفاق دیکھیے اس کا نام تھا محمد جبریل۔ اچھا جو خفیہ آدمی ہوتا ہے وہ ظاہر اپنے کو ظاہر تھوڑی کرتا میں کون ہوں، تو اب جو ظاہر میں آفیسر تھے مختار کے وہ تو سب موجود رہتے تھے۔ ایک آدمی روز دارالامارہ میں آ کے مختار کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اس سے مختار کی کانا پھوسی ہوتی رہتی، وہ مختار کے کان میں کچھ کہتا، مختار اس کے کان میں، تو وہ باتیں کوئی لوگ سن نہیں پاتے، اور لوگ پوچھتے بھی کہ یہ کون ہے، یہ کون مختار کے پاس آیا، یہ محل تک آ جاتا ہے، اس کو بلوا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون آدمی کیا ہے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا۔ جب وہ چلا جاتا تو مختار کہتے دیکھو فلاں فلاں دیہات میں جاؤ،
25 آدمی لے لو، وہاں 4 آدمی چھپے ہیں قاتلان حسین، انہیں پکڑ کے لے آؤ، ادھر سے جانا، اس راستے سے جانا، ادھر سے گھیرنا، یوں کرنا اور یوں کرنا۔ دیکھو ان کے بھاگنے کا راستہ وہ ہے، اگر تم نے ادھر کے راستے پہ 2 آدمی نہیں کھڑے کیے تو پیچھے سے بھاگ جائیں گے، ادھر سے ایک پگڈنڈی ہے وہاں سے نکل جائیں گے، پورا نقشہ چارٹ بتا۔ تو لوگ کہتے ہیں امیر آپ تو محل سے نکلے ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ فلانے دیہات میں 4 قاتل امام حسین کے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے تو مختار بڑی لاپرواہی کہتے ہیں جبریل نے بتایا۔ ارے یہ مختار کی تفریح تھی، جبریل نے بتایا۔ جھوٹ کیسے بولے مختار؟ جبریل نے بتایا، جبریل نے۔ تو کوفے کے جوہلاء جو کربلا میں نبی کے نواسے کی عظمت نہ سمجھیں، ان کے لیے یہ جملہ جبریل نے بتایا ہے تو کیا بکیں گے؟ اچھا اب یہ دعویٰ کرنے لگا اس کے پاس جبریل آتے ہیں۔ سمجھ میں کسی کے آیا ہی نہیں کہ مختار نے کون سا محکمہ بنایا۔ ریسرچ کرو گے تو پتا چلے گا کہ مختار نے یہ کام کیا کیسے۔ اگر اسے حکومت بنانی ہوتی تو وہ عراق سے آگے بڑھتا، وہ ایران کو بھی قبضے میں کرتا، وہ مکہ مدینے کو بھی قبضے میں کرتا۔ اس کو تو کام اسی ایریے میں کرنا تھا جہاں جہاں قاتلان حسین چھپے تھے۔ اگر وہ عراق چھوڑ کر باہر گئے ہوتے ہندوستان تک تو مختار ہندوستان تک آتا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے قاتل ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، اس لیے کہ 64 ہجری میں مختار نے انتقام لے لیا۔ 61 ہجری میں واقعہ ہوا، 61 اس کے بعد 62 63 اور 64 3 سال کے اندر مختار نے تیاری کر کے انتقام لے لیا۔ تو ابھی زیادہ دور بھاگ نہیں پائے تھے قاتل، زیادہ دور نہیں بھاگ پائے تھے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ مختار کے لیے یہ بھی پریشانیاں تھیں۔ مختار جانتے سارے قبیلوں کو تھے، لوگوں کو جانتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن مختار کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ پائے تک نہیں چھوڑ سکتے۔ شجاعت تو بہت تھی، انہیں ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو مسلسل حملے کرے اور لوگوں کو مارے اور لشکر لے کے نکل جائے۔ پورے عرب میں تلاش کے بعد بھی ایسا آدمی کسی کو نہ ملتا، لیکن مختار کی نظر تھی کہ اگر عرب میں علی کی نظر میں کوئی شجاع تھا تو وہ مالک اشتر تھا۔ تو مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کا انتخاب کیا اپنے لشکر کی سپہ سالاری کی، اور جب دعوت دی ابراہیم بن مالک اشتر کو مختار نے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ ابراہیم نے کہا مختار ہم کو تمہارے اوپر بھروسہ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ثبوت دو کہ تمہیں مدینے سے اذن حاصل ہے، ہم ان کے اذن کے بغیر تلوار نہیں نکالیں گے۔ ان کی کیا مرضی ہے، ان کی کیا مرضی، آیا وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ اقدام ہو، یہ خروج ہو، یہ جہاد ہو، یہ جنگ ہو۔ مختار نے کہا کہ ابراہیم تم خود جاؤ تصدیق کے لیے، تم خود جاؤ تصدیق کے لیے، اور بہتر یہ ہے کہ تم تصدیق کر کے آؤ۔ میں نے تو اپنے مولا سے یہ سنا ہے کہ ابو عبیدہ کا بیٹا جب تک یہ کام نہیں کر لے گا اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اب تمہیں اپنے نفس کے لیے یقین چاہیے تو امام وقت مدینے میں موجود ہیں، جاؤ۔ ابراہیم وفد لے کر گئے اور حضرت سید سجاد صلوات اللہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم یہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ کوفے میں مختار نے اپنی حکومت قائم کی ہے اور وہ
قاتلان حسین سے آپ کے والد گرامی کا انتقام لینا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ ظاہر ہے کہ امام ہاں کہیں یا نہیں، حق تو ہے، اسلام کی شریعت کے مطابق انتقام لیا جا سکتا ہے، قرآن کے حکم کے مطابق انتقام لینا چاہیے، نہیں کر نہیں سکتے۔ ہاں کریں تو مختار جو کچھ کرے گا اس کی ذمہ داری امام پہ آئے گی، اور جہاد اسی وقت ہے کہ جب معصوم میدان میں موجود ہو، اس لیے کہ عدل ضروری ہے لڑائی میں۔ امام جا نہیں سکتے مجلسیں چھوڑ کے، امام نے جواب دیا، کہا سنو، کوفے کے بازار میں ایک کالا غلام حبشی بازار میں کھڑے ہو کے کہے، غلام حبشی افریقہ والا یہ کہے کہ میں خون حسین کا انتقام لینے جا رہا ہوں، تو پورے عالم اسلام پر واجب ہے کہ اس حبشی کا ساتھ دے۔ دیکھیں مثال، چونکہ عرب والے حبشی کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو حقارت کی مثال میں حبشی کو لایا جاتا ہے، ایک عربی نا نہیں، اگر حبشی جس کو تم اچھا نہیں سمجھتے اپنے برابر کا اگر وہ بھی اٹھے تو اس کے پیچھے چلو۔ اب قول کا تسلسل دیکھنا چاہیں گے آپ کہ ایک علی جو کہتا ہے وہی دوسرا علی کہتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے کہا، پوچھا کہ استاد اور شاگرد دونوں میں مرتبہ کس کا بلند ہے اور کیسے؟ مولا علی نے کہا اپنے اوپر رکھے، کسی اور پہ نہیں، اپنے اوپر۔ کہ اگر ایک حبشی غلام مجھ کو 4 لفظ سکھا دے علم کے اور دوسرے وقت یہ کہے علی میں تمہیں بازار میں بیچنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے 4 لفظوں کے احسان کے بدلے بک جاؤں گا۔ حبشی غلام، یہ ہے علم کا مرتبہ۔ تو پتہ چلا خون حسین کا انتقام علم تھا، جہاد نہیں ہے، علم الہی ہے۔ اب علم الہی کو کون سمجھے؟ امام نے اشارہ کیا، کہا اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں وہ ہم نے اپنے چچا محمد حنفیہ کے حوالے کر دیے، تم ان سے ملتے جانا، ان سے ملتے جانا۔ ابراہیم بن مالک اشتر حضرت محمد حنفیہ کی خدمت میں گئے اور مختار کا مسئلہ رکھا۔ حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے شجاع بیٹے گھر میں گئے اور ایک صندوق چلائے اور ابراہیم کے سامنے اس کا تالا کھولا اور اس میں سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکالا اور کہا ابراہیم یہ میرے بابا علی کا وصیت نامہ ہے اور اس میں مختار اور مختار کے ساتھیوں کی پوری فہرست ہے اور جتنے مختار کے ہاتھ سے ظالم مارے جائیں گے میں ولدیت کے اس میں سب کے نام لکھنا ہے۔ اور مختار سے کہنا ہم مختار کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا امامت کو محفوظ رکھا گیا، علی کے بہادر بیٹے۔ اب سمجھ میں بات آئی، عباس کو ساتھ لے گئے، مسلم کو ساتھ لے گئے، حسین سمجھے نا، سارے بھائیوں کو ساتھ لے گئے، ایک بھائی محمد حنفیہ کو چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کربلا میں شہید ہونا ان کا کام نہیں تھا، بلکہ شہیدوں کے خون کا انتقام جو لے
صرف اس کی تھوڑی سی طرفداری کرنے کے لیے محمد حنفیہ کو زندہ رکھا۔ اور یہ جو ہم مختار کا قصہ مجلس میں سناتے ہیں، یہ کوئی ہمیں فخر نہیں ہے کہ ہم یہ سنائیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جسے کبھی بھولیے گا نہیں۔ میسج یہ ہے، تقریر ختم ہو گئی، یہ میسج ہے، مختار کا ذکر ایک میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر کربلا کے ظالم، جملہ ضائع نہیں کیجیے گا، کربلا کے ظالم زندہ رہ جاتے، پھلتے اور پھولتے تو دنیا کہتی کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہوتا تو دیکھتا۔ مختار کا وجود توحید کا ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے ظالموں کا خاتمہ کر دیتا ہے، چاہے وہ کربلا کے ظالم ہو یا شیعوں پہ ظلم کرنے والے عیسائیت کے لوگ۔